اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مجھے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا ہمارا سبق شروع ہوگا سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 36، اور ہمارا جو سبق ہوگا آج 2 آیات پر، وہ ہوگا 38 تک، یعنی کہ 2 آیات سیکھیں گے آج، اور بالکل لفظ با لفظ سیکھیں گے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتلقى آدم من ربه۔ فتلقى لام کو قاف کے ساتھ ملائیں گے، فتلقى قاف کھڑی مد زبر قا کو ہم 3 الفی کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، فتلقى پھر حمزہ کو الف کی مقدار کھینچیں گے، میم اور دال کو نہیں کھینچیں گے، دال اور میم کو نہیں کھینچیں گے، الف اس حمزہ کو الف کی مقدار کھینچیں گے۔ آدم مر ربی، نون ساکن کے بعد جب حروف یرملون میں یا آئے گی، یا اور لام آئیں گے تو یہاں پر غنہ نہیں بلکہ اظہار کیا جائے گا۔ مر ربی کلمات، یہاں غنہ کریں گے کیونکہ 2 زیر کی تنوین کے آگے حروف اخفا میں فا ہے۔ کلمات فتاب علیہ، جب یہاں پر سٹاپ کریں گے تو علیہ پڑھیں گے، علیہ ہاں کو ساکن کر دیں گے، علیہ۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، جب سٹاپ کریں گے انه هو التواب الرحیم، انا پہ یہاں پر نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کریں گے، انه ہا الٹا پیش ہو کو الف کی مقدار کھینچا جاتا ہے، انه هو ہا پیش ہو واو تا زبر وت، پھر تا کو واو کے ساتھ ملائیں گے، پھر واو کے اگلی پڑھیں گے، هو التواب الرحیم، بارا پیش برا زبر را برا حا یا زر حی میم پیش مو بررحیم، یا وقف سٹاپ کریں گے، بررحیم انه هو التواب الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، قلنا اهبطوا منها جميعا، قل قاف لام پیش کل نون ہا زبر نہ با زیر بی طا وا پیش تو، قل نہبطوا منہا، من پہ غنہ نہیں کریں گے، نون ساکن کے بعد حرف ہلکی میں ہا ہے، منہا جمی میم یا زیر می جمی عین 2 زبر عن جمیعا، وقف کریں گے سٹاپ کریں گے، جمیعا پڑھیں گے، الف 2 زبر جب آئے گی تو اس کے آگے الف خود بخود آ جائے گا، تو یہاں ہم سٹاپ کریں گے، تو اسی طریقے سے جمیعا نہیں پڑھیں گے بلکہ جمیعا پڑھیں گے، اس کو الف مدہ کے ساتھ بدل کر پڑھیں گے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ، فَإِمَّا فا زبر فا حمزہ میم زیر میم الف زبر ما، یا میم ہے یہاں پر میم مشدد ہے، یا غنہ کریں گے، پھر آگے الف پڑھیں گے، فَإِمَّا يَأْتِي یا حمزہ زبر یا تا زیر تی یا زبر یا تیا، یا کو نون کے ساتھ ملائیں گے، یا نون مشدد ہے یا غنہ کریں گے، یأتینکم، اس کاف کو اس میم سے ملائیں، کم یہاں پر کیا ہے ادغام ہو رہا ہے، یعنی کہ میم ساکن کے بعد جب دوسری میم آئے گی تو یہاں پر ادغام کیا جائے گا، کم من، نون ہے مشدد ہے، یہاں پر کیا کریں گے، نون مشدد والا غنہ کریں گے، پھر نون یا زیر نہیں ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو یا
مدہ کہتے ہیں، یا مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، ہُدًى پہ غنہ کریں گے، دو زبر کی تنوین کے آگے حروف اخفا میں فا ہے، ہُدًى فمن، یہاں پر بھی اسی طریقے سے نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں تا ہے، تو یہاں پر بھی اخفا مال غنہ کریں گے. ہُدًى فمن تبع ہداي فلا خوف، خوف پہ غنہ نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر دو پیش کے آگے حروف حلقی میں عین ہے، تو یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا بلکہ اظہار کیا جائے گا. خوف علیہم فمن تبع ہداي فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون، يحزنون، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس کو کہیں گے واو مدہ. واو مدہ کو جب اس کے بعد والا حرف یعنی وقف کی وجہ سے ساکن ہے تو اس واو مدہ کو ہم نے 3 الف کی مقدار کھینچ کر نون ساکن کرنا ہے یا سٹاپ کرنا ہے. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہاں ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں.